روح نکالنے والے فرشتے کون ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے میکائیل علیہ السلام ہے، لیکن کوئی مستند بات نہیں ہے یہ. ایک ابھی گورا ملا کینیڈا میں مسلمان ہوا تھا، اس کا نام تھا میکائیل. تو میں نے کہا میکائیل تو ہم نے سنا ہے کہ وہ، یعنی اس نے نام چینج کر کے اپنا نام رکھا میکائیل، اسلام قبول کیا. میں نے کہا میکائیل تو سنا ہے موت کے فرشتے کو کہتے ہیں. کہہ رہے میں پہلے مائیکل تھا تو اسلام لایا ہوں تو میکائیل بن گیا میں. وسیلہ کس طرح کا جائز ہے اور پرائز بانڈ حرام ہے یا حلال؟ پرائز بانڈ تو حرام ہے. وسیلہ کس طرح کا جائز ہے، یہ ایک مبہم سوال. یعنی اکثر جو وسیلے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں نا لوگ، کوئی کہتا ہے وسیلہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے وسیلہ ناجائز ہے. دیکھو الفاظ کے بکھیڑوں میں مت پڑا کرو، بار بار میں یہ چیز بتاتا ہوں نا. جب بھی کوئی کہتا ہے نا میں فلاں کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، فلاں کے اللہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہا ہوں، تو اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا بھائی تمہاری مراد کیا ہے اس سے. یہ مبہم لفظ ہے. جب بھی کوئی شخص کہتا ہے اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا مطلب ہے. ہمارے اکثر اسکالر فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کچھ کہتے ہیں جائز ہے. بھائی جب ہم نے پبلک سے پوچھا ہے کہ جب آپ کہتے ہو اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، تو آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ کی بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اگر مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے، یعنی نبی یہ کام کر کے دیں گے، تو نبی کے ذمہ لگا دے نبی یہ کام کریں گے، تو یہ تو شرک ہے بھائی. اللہ کے نبی تو اپنی قبر مبارک میں ہے. سارے کاموں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ادھر توجہ، اللہ کے پاس ہے. تو یہ لفظ جائز نہیں ہے. اور اگر نبی کے وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں تو ہمارا اپنا عمل تو کوئی نہیں ہے، تو نبی کی لاج رکھ لے، یعنی ہم نبی کے امتی ہیں، ہمارا نبی سے ایک تعلق ہے، اس کے عمل کی لاج رکھ لے. جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میرا یہ کام کر لو، تمہارے پھپھا جو ہیں میرے بھی پھپھا لگتے ہیں، یا تم میرے بھائی لگتے ہو، تو اس وسیلے سے میرا یہ کام کر دو، تو ایک رشتہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا بھی تو ایک بڑی فضیلت کی بات ہے نا. تو یہ جائز ہے. تو اس لیے نہ وسیلہ جائز ہے نہ ناجائز ہے. جو شخص وسیلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا. اگر صحیح مطلب بیان کر رہا ہے تو جائز کہا جائے گا، غلط مطلب بیان کر رہا ہے تو ناجائز کہا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاطاً ناجائز کہہ، تو بھائی احتیاطاً کا کیا؟ جب کوئی چیز، یعنی احتیاطاً ہم ناجائز جب کہتے ہیں جب زیادہ تر لوگ اس کو غلط مطلب میں استعمال کر رہے ہوتے. تو جب میں نے پبلک سے جو پوچھا ہے تو زیادہ تر لوگ بین ہیں، یعنی درمیان، کچھ صحیح معنی میں استعمال کر رہے ہیں، کچھ غلط معنی میں. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں کیوں جس کا مطلب پوچھنا پڑے. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب پوچھنا پڑے. لوگ طلاق دے کے آتے ہیں نا عجیب عجیب طریقوں سے، پھر ہم پھنستے ہیں. تو میں کہتا ہوں دینی ہوتی تمیز سے طلاق کا لفظ استعمال کر کے دے دیتا بھائی. مفتیوں کو چکر میں ڈالتے ہیں لوگ. مفتی صاحب ہم لوگ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، وہاں ہم سارے گھر والوں کو قبرستان لے جاتے ہیں، ہم خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں، لیکن میرے ابو کی رہائش کراچی میں ہے، یہاں ہمارے گھر والے کراچی میں ہے، ہم یہاں گھر والے نہیں جاتے، کیا کروں؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں مساجد میں بہت سے قرآن ہوتے ہیں، کیا ہم کوئی قرآن گھر لے آ سکتے ہیں؟ اس کا کیا لکھا ہے پتہ نہیں، ہدیہ چندے میں دے دینا. مسجد کے قرآن وقف ہوتے ہیں، وہ گھر نہیں لے جا سکتے. اور آپ کے والد صاحب کی قبر اگر کراچی میں ہے تو اگر آپ کراچی آئیں تو والد صاحب کی قبر پہ جا کے دعا مانگ لیں، اچھی بات ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت دیں، کی زیارت کی. تو اللہ کے نبی کو اجازت ملی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کرنا یہ ثابت ہے، اور وہاں جا کے ان کے لیے دعا مانگی جائے گی. تو مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ اچھا یہ کہنا خواتین بھی ساتھ جاتی ہیں، خواتین کو قبرستان نہ لے جایا کریں. ابھی تو پردے میں جا رہی ہیں، تھوڑے دنوں میں پھر وہاں بھی خواتین کا ایک میلے ٹھیلے شروع ہو جائیں گی. پھر لوگوں کا قبرستان جانے کا دل کرے گا، پھر آپ کا دل کرے گا میں یہاں دفن ہو جاؤں. کیونکہ قبرستان بھی دو ٹائپ کے ہوں گے، جن میں خواتین جاتی ہیں، کچھ ایسے جن میں نہیں جاتی ہیں. تو لوگ وصیت کریں گے مجھے وہاں دفنانا. تو دیکھو خواتین سے، عورت سے دنیا کی رونق ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات. تو جہاں عورت ہوگی نا، چاہے وہ برقعے میں بھی ہو، مرد کی طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے. اب باقی جگہ جانے سے تو نہیں روک سکتے. قبرستان ایک وحشت کی جگہ ہے جہاں جا کے آدمی کو یاد آتا ہے کہ میں بھی مروں گا. وہاں بے شک برقعے میں بھی خواتین پہنچ جائیں نا تو بھی لوگ جائیں گے. اس کو مردے کا جو ایک وحشت سے زیادہ اس میں اٹریکشن عورت کی وجہ سے پیدا ہو جائے گی. اس لیے نہ جائیں. حرام نہیں ہے عورت کا جانا، حرام نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کبھی بھی اس عمل کو موٹیویٹ نہیں کیا. اس کی موٹیویشن نہیں ہے شریعت میں. صحابہ کے دور میں بھی نہیں جایا کرتی تھی.
تو کبھی کبھار کوئی خاتون چلی گئی ایسا تو ملتا ہے ہمیں, تو اکا دکا کبھی ہو گیا زندگی میں, ایک آدھ دفعہ اپنے والد کی خبر یا شوہر کی خبر دیکھ لی, میرا ہی پہنچایا ہوا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, میں ایک دفعہ جا کے اس کی زیارت کر لوں, ایک آدھ دفعہ زندگی میں چلتا ہے. وہ ایک خاتون سے کچھ دن پہلے واسطہ پڑا, کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے, اس لیے غیبت نہیں ہے یہ, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. ایک بیوہ خاتون سے ہمارا واسطہ پڑا, کوئی مالی لین دین تھا, وہ بہت تیز نکلی نا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, ان خاتون کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہے تو میری تو ہو ہی نہیں رہی ہے, صحیح ہے نا, کسی اور کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میرا اور میرے گھر والوں کا واسطہ پڑا کوئی مالی لین دین کے چکر میں. وہ اتنی تیز خاتون تھی نا, اتنی تیز, اور بار بار کہنی تھی میں بیوہ ہو گئی, میں بیوہ ہو گئی, میرے شوہر مر گئے. میں بڑا پریشان کہ یار یہ اگر بیوہ نہ ہوتی آپ تو پریشان, یعنی ایک حیرانگی کی بات تھی. تو میں نے, جس بندے نے مجھے ان خاتون سے ملوایا, اس نے جو بات میرے دل میں آ رہی تھی نا ان کی تیز زبانی کی وجہ سے, اس بندے نے یہی کہا, انہوں نے کہا بیوہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہے. کہہ رہے ان کی اخلاق ایسے کہ یہ شوہر نے اتنا سال بھی کیسے. میں نے کہا میرے بھی دل میں یہی آ رہا تھا. خیر میں مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ آخر میں پھر ہم نے ایک بھی گھر جانا ہوتا ہے. تو کبھی کبھار برقعے میں کہیں اپنے والد یا شوہر کی یا بھائی وغیرہ کی خبر پر زندگی میں ایک آدھ دفعہ جانے کی گنجائش ہے, لیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے, اس کو پروموٹ نہ کیا جائے اس کو. کیا ایک بیوہ خاتون اپنی بھانجی اور اس کے شوہر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا سکتی ہیں؟ نہیں, بھانجی کا شوہر نامحرم ہے. اچھا بھائی, بخاری مسلم کیا لکھا ہے بھائی, بخاری مسلم پر کیا لکھا ہے یار, چنگیز خان نے کیا وہی حدیثیں دوبارہ آ گئی ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بیچ کا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنی غلط رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے. اتنی غلط رائٹنگ تو چنگیز خان کی بھی نہیں تھی. مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب میری امی کو فالج ہیں, ان کے لیے دعا کریں, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. سرجانی ٹاؤن سے ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب جمعے کے دن مسجد کی نماز میں یار لکھا تو صحیح کرو نا. سرجانی ٹاؤن سے ہماری مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن فجر کی نماز میں 3 سجدے کروائے ہیں. اچھا, کیا کسی حدیث سے ثابت ہے فجر کی نماز میں 3 سجدے؟ ایک تو سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہوگی نا انہوں نے, سورہ سجدہ. جمعے کے دن فجر میں سورہ سجدہ پڑھنا سنت ہے, میں بھی کبھی کبھار پڑھتا ہوں, تو اس میں ایک سجدہ ہوتا ہے, تو یہ والا سجدہ مراد ہے, تو یہ تو سنت ہے. ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, کیا لکھا ہے یار, باپ نے اپنی زندگی میں نافرمان نہیں, باپ نے اپنی زندگی میں جائیداد تینوں میں تقسیم کر دی, اچھا ایک نافرمان ہے, نافرمان کو نہیں دیا. دیکھو تھوڑی بہت نافرمانی فرما برداری ہر گھر میں ہوتی ہے, 100% سارے بچے ایک جیسے ابا کے فرما بردار نہیں ہوتے, اس لیے اس بیس پہ ان کی جائیدادوں میں فرق کرنا برا عمل ہے, غلط عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میرے 2 غلام ہیں, میرا ایک غلام ہے, میں ایک بیٹے کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو کیا دے رہے ہو؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو یہ ناجائز اور حرام ہے. ناجائز کا مطلب یہ غلط چیز ہے. تو تھوڑی بہت تو سب تو برابر نہیں ہوتے نا, لیکن اگر واضح طور پہ نافرمان ہے, ایک نمبر کا بدماش ہے, کوئی بات نہیں مانتا, باپ کے لیے عذاب جان بنا ہوا ہے, تو پھر زندگی ہی میں ساری جائیداد دوسروں کو دی جا سکتی ہے, اس کو محروم کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک نمبر کا وہ بدماش ہونا چاہیے. تھوڑا بہت بدماشی تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یار اصل میں اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے چشمہ نہیں لگاتا, تو لگانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ ذرا میرا چشمہ تو لانا وہاں سے قریب کا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے کہیں کہ مجھ سے آپ کے چشمہ لگ گیا ہے, لیکن قدرت پکار کے کہہ رہی ہے کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. رائٹنگ والے پہ بلی ڈال رہا ہوں میں, خیر رائٹنگ بھی خراب ہوتی ہے. اچھا بھائی, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ پڑھ کے سنائیں, کیا لکھا ہے یار, دو بچے زید اور عائشہ نے مدت رضاعت میں ایک عورت کا دودھ پیا, تو کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رب اجعلنی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ یہ بعض اسکالر نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے
کہ مولانا لوگوں نے رب اجعلنی والی دعا لوگوں میں مشہور کرا دی ہے کہ درود شریف کے بعد آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھیں. یہ ہے نا, اکثر لوگوں نے یہ یاد کی ہوتی ہے, حالانکہ یہ تو حدیث میں یہ والی نہیں ہے, دوسری دعا ہے. تو یہ مولانا لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے. بھائی حدیث میں ہر طرح کی دعا پڑھنے کی اجازت ہے, صحیح حدیث ہے, مجھے ابھی حدیث کا ریفرنس یاد نہیں ہے, مشکات کی صحیح حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد فلیدعو بما شاء, جو جن چاہے الفاظ سے وہ دعا مانگے. تو جو حدیث میں دعا آتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی بھی لفظ سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ دعا قرآن و سنت سے ثابت ہو. اس کی دلیل یہ کہ نماز میں کلام الناس, لوگوں کا کلام کے مشابہ کوئی کلام جائز نہیں ہے, تو اس لیے وہ دعا معصور منقول ہونی چاہیے, یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے. تو رب اجعلنی تو ثابت ہے, تو لوگوں کو آسانی سے یہ یاد ہوتی ہے, اس لیے علماء نے کہا ہے. تو حدیث میں خود اجازت ہے کہ جو چاہے دعا مانگو. چنگیز خان نے کیا کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے, کہہ رہے ہیں چنگیز خان نے بخاری مسلم کی تمام جلدیں جلا دی تھیں تو دوبارہ سے لکھی گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت ساری جلائی تھی, بہت پوری, تو بخاری مسلم تو پوری دنیا میں پھیل چکی تھی بھائی, اور چنگیز خان تو بعد میں آیا ہے بخاری مسلم کے, بہت اس وقت تو بخاری مسلم کہاں کہاں پھیل چکی تھی. مفتی صاحب کیا یہی ہو گیا یار, کب تک چھپو گے پیڑوں کی عورت. کیا مدارس کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ میری 1.5 نمبر کمزور ہے, 10 سال سے اس سے 1 نمبر بھی اوپر نہیں ہوئی ہے, یہ شو مار سکتا ہوں میں فی الحال. مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے, اس کیا لکھا ہوا ہے بس, ہاں کیوں نہیں دے سکتے صدقہ. مفتی صاحب میرا ایک دوست ہے, اس نے, ابے بھائی یہ برائیوں کا تذکرہ نہ کیا کرو یار, لیکن اس کی نکاح کی نیت ہے, یہ گناہ کس پر جائے گا؟ اسی پر جائے گا جو گناہ کرے گا. بے شک بعد میں نکاح کر بھی لے تو جو بدکاری کوئی کرے گا وہ تو اس کا تو عذاب آئے گا نا اس کے اوپر. اگر کوئی کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے حالانکہ اس نے کفر نہیں کیا, تو کیا فتویٰ لگانے والا کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلم کو کافر کہے تو وہ فتویٰ اسی کے اوپر لوٹ کر آتا ہے. تو اس حدیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس پر علماء کا, محدثین کا اجماع ہے کہ یہ تشدید پر مبنی ہوتی ہیں, کیونکہ کفر کی ایک ڈیفینیشن ہے اللہ کا انکار کرنا, یا ختم نبوت کا انکار کرنا, یا اسلام کے بیسک بنیادی عقیدوں کا انکار کرنا. تو جب تک کوئی انکار نہیں کرتا وہ حقیقی معنوں میں کافر نہیں ہوتا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے فرمایا جو نماز جان کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب, کام اس نے کافروں والا کیا. تو اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہتا ہے تو اس کو تشدیداً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرانے کے لیے کافر کہا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا تو نے کام کافروں والا کیا ہے, لیکن سچی مچی کا کافر نہیں ہوتا اس سے. اچھا بھائی, کرپٹو کرنسی, وہی بات ہو گئی نا, کرپٹو کرنسی. اور پھر بھی دیکھو رائٹنگ ہی صحیح نہیں ہے, انویسٹمنٹ کرنا, اسے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. کرپٹو کرنسی دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کچھ چیزیں لوگوں کا مسئلہ بن جاتی ہیں تو لوگ اسکالرس کو بھی پھر اسی میں الجھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کے نا ان کی مرضی کے بیانات کبھی نہ کرو, اور کوئی تحقیقی بات جب ایک دفعہ بتا دی ہے, ایک ریسرچ رکھ دی ہے سامنے, تو بار بار پھر اسی میں ٹائم ضائع نہ کرو, لوگوں کو ریفرنس دے دو. تو لوگ تو پوچھتے رہیں گے اور آپ وہی کام کرتے رہو گے, پھر اس پہ سوالات اٹھتے رہیں گے, تو اس سے ٹائم ویسٹ. کرپٹو کرنسی ایک بار نہیں 20 بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے. کل ایک صاحب آدھا گھنٹہ مجھ سے الجھتے رہے کرپٹو کرنسی پہ, وہ دیکھ لیں کلپ دوبارہ. آپ طلحہ کو جانتے ہیں, کیڑا طلحہ؟ بھائی طلحہ دنیا میں بہت سارے ہیں. جامع الرشید کے سابق استاذ مولانا عاصم عمر صاحب کے نظریات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کسی شخص کے نظریات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا جبکہ بہت زیادہ مشہور بھی نہ ہو تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ مجھ سے میرے نظریات کے بارے میں پوچھو, کوئی نظریہ اگر غلط ہو تو آپ کا یہ نظریہ غلط ہے, تو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. دنیا میں پتہ نہیں کون کون کیا کیا کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا, ان کے نظریات ہی مجھے معلوم نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, کراچی شہر میں اسلحہ لائسنس رکھنا کیسا ہے اور اس کا استعمال کن صورتوں میں جائز ہے؟ کراچی میں لائسنس والا اسلحہ رکھنا فرض عین ہے, تو لائسنس والا اسلحہ رکھیں اور اس کا استعمال ضرورت کے وقت کرنا فرض ہے. میں نے کتنے اسلحے رکھے پتہ ہے آپ کو؟ بیویوں سے زیادہ رائفلیں ہیں میرے پاس. حالانکہ بیانات تو بیویوں رکھنے پر ہوتا ہے, لیکن رائفلیں میرے پاس, یہ بھی میری ذاتی رائفل ہے, دیکھ رہے ہو یہ 4 رائفلیں ہیں, اور اس کے علاوہ پسٹل بندوقیں بھی ہیں. تو سب اس لیے رکھے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور پھر گفٹ بھی دیے 1-2 تو گارڈ کو میں نے اپنے, یار یہ میری پسٹل ہے, یہ تجھے گفٹ ہے, تاکہ کم از کم مجھ پہ تو نہ چلائے نا.
اس کو یہ ہوگا کہ یار انہوں نے دیے، اس پہ نہیں چلائی جائے. میرے شوہر نے مجھ سے دوبارہ نکاح تمام شریعت کے مطابق کیا ہے. تمام شریعت کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ میرے 6 بچے ہیں، آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کی دوسری بیوی کا حق کتنا ہے. کیونکہ میرے سلسلے خواتین بیان میں آنا چھوڑ دیتی ہیں، ہر دوسرے بیان میں نا یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اور بچوں کو گھر اپنا لے کر دیا ہے، دوسری بیوی کرائے کے مکان میں، ان کا کرایہ میرے شوہر ہی ادا کرتے ہیں. مجھے یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ میں اور بچے دوسری عورت کا حق تو نہیں مار رہے. آپ پریشان نہ ہو، یہ جو چیز آپ کے شوہر کے سوچنے کی ہے وہ آپ سوچ کے اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. یہ وہ والا تقویٰ ہوتا ہے جو تقویٰ نہیں ہوتا، جو تقوی کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے شوہر کا کام ہے کہ 2 بیویوں میں برابری کریں. اگر ایک کو انہوں نے گھر لے کر دیا ہے تو دوسری کو بھی گھر لے کر دیں. اگر ایک کی ملکیت میں دیا ہے تو دوسری کی ملکیت میں بھی گھر دینا پڑے گا. تبھی میں نے کسی کو گھر دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے 4 گھر میں کہاں سے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ایک اگر کہے نا مجھے گھر لے کے دے، میں کہوں گا بھائی میں 3 گھر مزید لے کے دینے پڑیں گے، اس لیے کسی کو بھی نہیں دو. سیدھی سی بات، یہ فائدہ ہے. فائدہ ہے، نقصان ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اب یہ تو خاتون جنہوں نے پوچھا، یہ تو سوچنا چھوڑ دیں آپ کو کوئی گناہ ملے گا. آپ کو آپ کے شوہر نے جو گفٹ دیا ہے آپ شوہر کی قدر کریں، ماشاءاللہ پورا گھر آپ کو دے دیا اس. باقی یہ دوسری وائف کا کام ہے، وہ اب شوہر سے پوچھے کہ آپ نے اس کو گھر دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا. تو ہو سکتا ہے ان کا شادی سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بعض دفعہ آدمی کو پتا ہے یار میں ایک بیوی کو گھر دے چکا ہوں، اب میں دوسری شادی کروں گا، میں دوسرا گھر کہاں سے لاؤں گا. تو دوسری وائف کو پہلے بتا دے، وہ جھوٹ نہ بولے اس سے، بھائی میں نے پہلی کو گھر دیا ہے لیکن میں آپ کو گھر نہیں دے سکتا، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں. تو اگر اس شرط پہ آپ نے شادی کرنی ہے تو کریں، ادروائز میری طرف سے انکار ہے. تو جرم جب ہوتا ہے جب آپ دھوکہ دے کے شادی کر رہے ہوں. تو اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ان کا آپس میں، اگر نہیں ہوا تو پھر دینا پڑے گا. لیکن پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا گھر بیچ کے دے. آپ کا گھر تو آپ کا ہو گیا، اب الگ سے کوئی محنت کرے اور دوسری والی کے لیے گھر بنائے وہ. یا پھر یہی ہے کہ اس کو اختیار دے کہ بھائی مجھے معاف کر دو. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ ہو گئے پورے؟ اور کم سوال آتے ہیں، اچھی بات. کوئی کسی نے پوچھنا ہے یہاں سے جلدی سے؟ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے چوری کرے محلے کے اندر یا کسی رشتہ دار سے، اب کچھ وقت بعد اس کو خیال ہوا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی دینی ہے اور اس کا حق ہے، دینا ہے مجھے، یا قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، تو اب اس کو دینا ہے لیکن شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ میں سامنے بھی نہ ہوں، تو یہ حق یہ کیسے دے؟ یہ پیسے مقدار بھی کسی سے چوری ہو نا تو بعد میں جب توبہ کرو تو یوں جا کے نہ دے دیا کرو میں نے چوری کی تھی تو مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے. وہ ساری زندگی آپ کو چور سمجھے گا. بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرو. کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ اسلام میں نا اپنی سب سے پہلے جان کی حفاظت، پھر دین کی حفاظت، اور اس کے بعد اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل کرنا گناہ نہیں ہے. نہ 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 نہ. جیسے دوسرے کو رسپیکٹ دینا فرض ہے نا اسلام میں، اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا بھی کیا ہے؟ بولو، فرض ہے. دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے یا نہیں؟ بلکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ خودکشی کرنا دوسرے کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ جتنے قریبی ریلیٹو کو قتل کریں گے اتنا گناہ زیادہ ہوگا. دیکھو آپ نے کسی اجنبی کو قتل کیا، قتل کا گناہ. بھائی کو قتل کیا تو زیادہ بڑا گناہ ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ اس کا آپ سے رشتہ ڈبل ہے. ڈبل کیوں ہے؟ زیادہ ہے، زیادہ. تو سوچ سمجھ کے بولا کرو، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہے. تو انسان کا سب سے گہرا رشتہ تو اپنے آپ سے ہوتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو قتل کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی قتل کی انواع میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنا. تو اسی لیے دوسرے کی بے عزتی کرنا بھی بہت بڑا جرم، اپنی بے عزتی کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بتانا اور اپنے ایسا مسخرہ بن کے لوگوں کے سامنے رہنا کہ آپ کی رسپیکٹ اس سوسائٹی میں ختم ہو جائے. بعض لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ غلط ہے یار. اپنی انسان کو اپنی ویلیو نہیں ختم کرنی چاہیے. اور اپنے گناہ اگر ہیں تو اللہ کے سامنے بیان کرو. اللہ کو سب ایسے ہی پتہ ہے تو اللہ کے سامنے بتاؤ، رو دھو. پبلک کو نہیں بتاؤ نا، لوگوں کو جا کے بتایا کرو. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو اب آپ جس کے چوری کی ہے اس کو جا کے بتائیں گے، یا غیبت کی ہے کسی کی اس کو جا کے بتا رہے ہیں میں نے تمہاری غیبت کی ہے، تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا کیا ہے یار اس نے میرے بارے میں. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو گفٹ کے نام پہ کچھ پیسے دے دو. کچھ نہیں، جتنی چوری کی ہے. یعنی ایک تو توبہ کرنی ہے، دوسرا اس کی مال اس تک پہنچانا ہے، تو گفٹ کے نام پہ اس تک پہنچا دو. اگر آپ کو یہ بھی خطرہ ہے
کہ میں نے گفٹ کے نام پہ اس کو دیا تو بھی وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا میرے پیسے اتنے چوری ہوئے تھے, اتنا ہی گفٹ آ رہا ہے, تو 2 قسطوں میں دے دو, یا کسی اور کے ذریعے گفٹ دلوا دو, اس بندے کو پیسے دے دو جو اس کو گفٹ دیتا رہتا ہے, اور کہہ دو کہ یار یہ تم اپنا نام سے دے دینا ہے, یہ میرے پیسے دے دے اپنا, کسی بھی طرح سے. اصل مقصد یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. اسی طرح اگر کسی کی غیبت کر کے نقصان پہنچایا ہے تو نقصان کیا, اس کی عزت کا جنازہ نکالا نا آپ نے, تو اس کی عزت بحال کرو کسی طریقے سے. جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے ان کے سامنے ایسی باتیں کرو, یار میں نے یہ بات کی تو تھی لیکن کنفرم نہیں ہے, کچھ رپورٹس مجھے ایسی ملی ہیں جس سے مجھے لگا ہے کہ یہ شاید مجھے غلط اطلاع ملی تھی. تو جو نقصان ہے نا اس کی تلافی کر دو گے تو اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. جی, چائنا کٹنگ والے مکان میں رہنا جائز ہے؟ چائنا کٹنگ والا کام جائز نہیں ہے بھائی, لوگوں کی ناجائز قبضہ ہے. چائنا کٹنگ میں جائز قبضہ تھوڑی ہے, ناجائز قبضہ ہے نا لوگوں کا. یعنی نبی نے فرمایا جس نے ایک بال زمین پر ناجائز قبضہ کیا 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو یہ جائز نہیں ہے. گورنمنٹس کو رشوت دے کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. آگے چلیں. السلام علیکم. ہاں, رہنا, چائنا کٹنگ میں رہنا, جب گھر بنا ہوا ہے سب رہ رہے ہیں تو آپ کے رہنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ تو گھر بننے سے ہو گیا نا, تو رہنا جائز ہے. اگر آپ کوئی رہ رہے تو رہ لے, جب گورنمنٹ آئے گی خود ہی گرا دے گی, بنانا جائز نہیں ہے. جی, کچھ کام ابتدائی مرحلے میں ناجائز ہوتے ہیں, جب ہو جائیں تو وہ ریورس نہیں ہوتے پھر وہ, کیونکہ اب جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. ارشاد. السلام علیکم مفتی صاحب, پہلے تو یہ بات پوچھنا تھا کہ آپ بیعت کرتے نہیں کرتے بیعت؟ جی. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا جیسے ہمیں وہ پوچھتے ہیں کہ بریلوی ہیں, ہم دیوبندی ہیں, ہم قاضی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن پھر بھی فورس کرتے ہیں, تو اس پہ ہم کہنا نہیں چاہتے کہ کسی جیسے دین حکم دیا گیا, تو ہم کیا جواب دیں؟ اچھا, یہ ایک تو 2 سوال پوچھیں. ایک تو آپ بیعت کرتے ہیں, ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا بیعت کرنا, جو کام ہے وہی نہیں نمٹ رہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان فراغت کا انتظار کرے تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا, سارے کام مصروفیت کے ساتھ ہی شروع ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے شروع کر دیں. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم دیوبندی ہیں بریلوی ہیں, تو کچھ بھی نہیں بولو, بولے تجھے کیا لینا دینا ہم سے, دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں. عملی زندگی میں ایک چیز ہوتا ہے انسان آٹومیٹیکلی, جب آپ پریکٹیکلی اس اسلام کو جب چلیں گے نا تو نتیجے کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہوں گے آپ. اس میں یہ کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں, ڈرامے بازی ہے, یہ منجن ہے جو آج کل بیچا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اہل حدیث علماء سے مسائل پوچھتے ہو, تو آپ اہل حدیث ہو, آپ 100 دفعہ بولو کہ میں نہیں ہوں, آپ ان پر اعتماد کرتے ہو. ابھی دیکھو ایک اہل حدیث عالم کا کلپ آیا ہے اور حنفیوں پہ بڑا طنز کر رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ حنفیوں نے کیسے ظلم کیا, اتنا بڑا ظلم. ایک تو فروعی اور اختلافی مسائل میں یہ لیبل لگانا کہ اس نے ظلم کیا جبکہ وہ مسئلہ اختلافی ہو, یہ خود اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس عالم کے پاس علم نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کتنا ظلم کیا کہ لڑکی بھاگ جائے گھر سے اور عدالت میں شادی کر لے, تو یہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی. آج ہی میں نے وہ کلپ سنا, تو یہ کیسے ظالم ہے حنفی لوگ, جبکہ حدیث میں آتا ہے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ حنفی لوگ تقلید کرتے ہیں, تو آپ کے جو پبلک بیٹھی ہوئی وہ بھی تو آپ کی تقلید کر رہی ہے. آپ نے بتا دیا اور پبلک نے مان لیا, تو جب یہی تقلید آج کے مولاناز کی کرنی ہے تو بہتر نہیں ابو حنیفہ کی کر لی جائے. اسی کے نیچے ایک اور کلپ تھا, رپورٹ تھی کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ کسی امام کو نہیں مانتے, ڈائریکٹ کس کو فالو کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ 4 اماموں کو نہیں مانتے, باقی 4 اماموں کو نہیں مانتے, لیکن ان کے ہر جس اسکالر کو بھی یہ سنتے ہیں نا وہ ان کا امام ہوتا ہے. 4000 اماموں کو مانتے ہیں وہ, سمجھ رہے ہیں, ڈائریکٹ نبی سے علوم کوئی بھی حاصل نہیں کر رہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تشریحات بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں کر رہا ہوتا, وہ علماء ہی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات تبھی ہے نا, آج کل لیبل بہت خاندانی قسم کے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان مولانا صاحب کو کوئی 2 باتیں سمجھائے. پہلی بات تو یہ کہ اختلافی مسئلے میں یہ عنوان اختیار کرنا کہ بڑا ظلم کیا ہے, یہ کسی عالم پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ آپ حدیث سنا رہے ہو کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, تو یہ اتنی حدیث سنا کے آپ نے چیپٹر ہی کلوز کر دیا, اور آدھی سے زیادہ امت جنہوں نے ابو حنیفہ کو فالو کیا ان پر اعتماد ختم کر دیا آپ نے. پہلی بات یہ کہ آپ نے وہ والی حدیثیں کیوں نہیں سنائی جس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے, آدھی کیوں سنائی ہے؟ دلائل ہمیشہ قرآن سے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد حدیث پہ آتے ہیں. قرآن نے براہ راست عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لے. یہ نہیں اللہ نے کہا اس کا نکاح کسی اور سے کرا دیا جائے, تو اللہ نے براہ راست عورت کی طرف نسبت کی ہے. نمبر 2, صحیح ہے بخاری میں آتا ہے ایک خاتون نے نبی سے عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کو رغبت نہیں تھی. کسی صحابی نے کہا میرا نکاح ان سے کرا دیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے. تو نبی نے تو اس خاتون سے نہیں پوچھا کہ تم نے ولی کی سے اجازت لی ہے کہ نہیں لی ہے. تو یہ والی حدیث آپ نے کیوں نہیں سنائی؟
یہ محققین کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں محقق ہیں, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. جو محقق کا یہ عالم ہے, تو جو آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے غیر محقق, اس کی جہالت کا کیا عالم ہوگا؟ تو ان جاہلوں کو بہتر نہیں ہے کہ آج کے اسکالرز کے بجائے ائمہ مجتہدین کی طرف پھیر دیا جائے؟ تو حدیث وہ والی پڑھی جو ان کو فیور کر رہی ہے, وہ غائب کر دی جن سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہو رہا. تیسری بات یہ کہ حدیث میں جو یہ آتا ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ولی کا مطلب ابا کون سی حدیث میں آتا ہے؟ اگر وہ کورٹ میں شادی کر رہی ہے تو جج بھی تو ولی ہے, السلطان ولی من لا ولی له. بہت سے, چلو اس میں تو آپ کہہ سکتے ہو جس کا ولی نہیں ہے اس کا سلطان ولی ہے, لیکن آپ بھی بہت سے مسائل میں جج کو ولی مانتے ہو. تو سارا پروگرام ہی آڑا ترچھا ہے. ایسے ایسے فارغ ترین لوگ مجتہد بنے ہوئے ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہے, یہ ذہن میں رکھو. فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ ہم مقلد نہیں, ہم محقق ہیں. آپ محقق نہیں ہو. پتا وہی لطیفہ مجھے آ جاتا ہے پھر یاد, یار چھوڑو ابھی لطیفہ نہیں سناتا وہ میں. تو پتا ککھ بھی نہیں ہے, اور محقق بنا ہوا ہے ہر شخص, اور کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانتے, ہم ڈائریکٹ نبی کو فالو کرتے ہیں. ڈائریکٹ نبی کو کوئی بھی فالو نہیں کر رہا, فضائل میں فالو کرتے ہیں, مسائل میں لوگ علماء کی تحقیقات پر اعتماد کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ان 4 ائمہ کی تحقیقات جن کو پوری دنیا نے مانا ہے, وہ تحقیقات زیادہ ریلائبل ہیں اس بات کے کہ ان کو فالو کیا جائے. اور آج کل کے جو ہیں, اور پھر ان کے ہر مفتی کا فتویٰ بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو 4000 تو میں نے کم کہا ہے, 4 لاکھ امام ہوں گے ان کے. تو یہ منجن ہے یہ باتیں کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ احناف نے وہ جو حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, اس کا انکار تھوڑی کیا ہے. قرآن اور دیگر احادیث کی روشنی میں اس میں ایک شرط لگائی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے. تبھی ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر لڑکی اپنے جوڑ کی شادی نہیں کر رہی, غیر کفو میں کر رہی ہے, تو ولی کی اجازت ضروری ہے. اور حدیث میں جو ولی کی شرط لگائی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لڑکیاں غلط فیصلے نہ کریں. تو اگر وہ ہم پلہ میں نکاح کر رہی ہے تو غلط فیصلہ تھوڑی ہے, وہ تو بہترین فیصلہ ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ لڑکا اس کے جوڑ کا ہے تو ولی پر لازم تھا بھائی یہیں کرتے اس کا نکاح. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہہ دیا کہ احناف نے ظلم کیا کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا, ظلم ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ولی پر اس کو ڈال دیا جائے, 40 سال وہ انتظار کرتی رہے؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ دلچسپی نہیں لے رہا شادی میں, بھائی دلچسپی نہیں لے رہا, ان پہ آپ ظلم نہیں کر رہے کیا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا. عرب میں کتنی خواتین ہیں, میں ایک دفعہ دبئی گیا, وہاں کوئی صاحب ملے جو اب میں ان کی پوسٹ تو نہیں بتا سکتا نا, کس ادارے میں تھے وہ, منع ہے. انہوں نے بتایا کتنی لڑکیاں بڈھی ہو گئی ہیں جن کے باپ اور بھائی کی پرمیشن کے بغیر ان کا یہاں نکاح ممکن نہیں ہے, اور باپ اور بھائی دلچسپی لیتے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس کے بارے میں شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر باپ دلچسپی نہیں لے رہا پھر لڑکی کر سکتی ہے. یہ فتویٰ کون سی حدیث سے نکالا آپ نے بھائی؟ حدیث میں تو آپ کے بقول ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ محقق شحقق نہیں ہے میرے بھائی, یہ تمہیں ائمہ کرام سے ورغلا کے اپنی تقلید پہ ڈال رہے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک کو تمیز سے فالو کر لو. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ولی کی لڑکیاں بھاگیں, کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں, کوئی مفتی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ باپ دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا, بھائی دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا. آج زنا, میرے پاس کتنے یونیورسٹیوں کے کیسز آتے ہیں, لڑکیاں زنا کر رہی ہوتی ہیں بوائے فرینڈ کے ساتھ, لڑکا زنا کر رہا ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ, تو پوچھتے ہیں بھائی ابا تو راضی نہیں ہے تو کیا ہم نکاح کر لیں؟ میں کہتا ہوں یہ زنا کرنے سے پہلے ولی سے پوچھا تھا تو کیا لیتی یہ فتویٰ دیں گے ابا کی اجازت ضروری ہے؟ تو اس کا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس فتوے کا؟ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا اس سے. تو اس لیے ہمارے بھائی جو اہل حدیث لوگ ہیں نا, ان میں مزیداری نہیں ہے, علم عمق اور گہرائی نہیں ہے. میں نہیں کہتا گمراہ ہیں یا جہنم میں جائیں گے, یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہم نہیں کرتے, لیکن پبلک کے لیے بھائی سوٹیبل طریقہ یہی ہے کہ مجتہدین میں سے کسی ایک کو فالو کرے, باقی دوسروں کو درست سمجھے. تقلید آپ نے کرنی ہی ہے. آپ ابو حنیفہ کی نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالرس کی کرنا شروع کر دو گے. یہ کہنا کہ میں محقق ہوں یہ کسی اور کو جا کے بتایا کرو, ہمارے سامنے نہیں بتایا کرو, کیونکہ آپ کے جو محققین ہیں ان کا ہم نے جب حال دیکھا ہے, تو جو آپ جو محقق ان کے بقول آپ نہیں ہو تو آپ کا کیا حال ہوگا. چلیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تعویذ کا کرنا کیسا ہے, اور دوسرا یہ کہ دبئی, عمان اور جیسے سعودی عربیہ میں تعویذ نہیں پہننے دیتے ہیں نا, جیسے منع بہت اچھا کرتے کرتے ہیں, یہ کیسا ہے اس کے بھائی؟ بارے میں تعویذ کے بارے میں جائز ناجائز کی بحث میں پڑھو ہی نہیں. شرک نہیں ہے تعویذ, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ اگر تعویذ میں اللہ کا نام لکھا ہے, اللہ سے مدد لی جا رہی, تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ لیکن اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو تعویذوں سے بچاؤ. دیکھو اگر تعویذوں میں کچھ ہوتا نا, یا یہ کوئی قابل تعریف عمل ہوتا, تو میں تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہوں نا شریعت پہ چلنے کی. میرے مسائل آپ کے مسائل سے 20 گنا
زیادہ ہیں, مجھے تھریٹس زیادہ ہیں, تبھی گارڈ ہر وقت 24 گھنٹے ہمارے ساتھ گھومتے ہیں. میرے گھر بھی کیا ہیں, بولو نا, اتنا بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا آپ لوگ. بچے بھی کیا ہیں, تو بیماریاں بھی کیا ہوں گی, بولو نا, زیادہ ہوں گی. کبھی مجھے دیکھا تعویذ ڈالتے ہوئے, نہ میں نے کبھی اپنے بچے کے گلے میں ڈالا, نہ کبھی بچوں کو پہننے دیا. سسرال ایک بچہ گیا تھا, وہ پتہ نہیں دھاگا پہن کے آ گیا, وہ فوراً نکال کے پھینکا ہے. جتنے بھی مسائل آئے ہیں بھائی, یا تو بیماری ہے تو ڈاکٹر سے علاج اور اللہ سے دعا, اور سنت رقیہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. ہمارے سارے کام ہو سکتے ہیں بھائی. 50 سال تک تو ہم پہنچ گئے, 1.5 نمبر کا چشمہ لگایا 50 سال میں آ کے. اگر تعویذ پہنتے تو پتہ نہیں کتنے نمبر کا لگا ہوا ہوتا, تو 1.5 کا تو بنتا ہے نا 50 سال میں. بال سر کے کالے, پورے کالے سیاہیں ابھی تک بغیر کسی کلر کے. داڑھی میں لائٹ براؤن لگاتا ہوں میں, اور وہ کالی لگ اس لیے رہی ہے کہ وہ کالے بالوں میں چھپ جاتی ہے. تو یہ سب بغیر تعویذ کے مارکیٹ میں چل رہا ہے. اگر ہم فلیتے والے ہوتے ہیں نا, تو یہ مسئلہ, فلانا مسئلہ, ڈمکانا مسئلہ, اور پھر تو میرے گھر میں تعویذوں کے پورے پوٹلے رکھے ہوئے ہوتے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا, اس کے پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا تھا, کچھ آصف واسف کا, اس کو بقول اس کو پرابلم تھی. میں بہت جانچا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. بالآخر میں نے کہا تمہارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو کسی عامل سے علاج کروا رہے جن بھگانے کا. اور ٹیپ میں گیا تو وہ نکل آیا. میں نے کہا علاج چھڑوا دو, ٹھیک ہو جاؤ گے. ابھی ایک کارگزاری سامنے آئی, ایک فیملی کے جن چڑیل بھوت آیا کرتے تھے, ان کا تعلق کسی مفتی صاحب سے تھا جو عملیات کرتے ہیں نا, تو وہ بیچارے علاج کرایا. ایک کا مسئلہ, دوسرے ان کی تعویذ, یہاں دھاگا, ادھر فلیتا, ادھر پلیتا, ادھر امام زامن, ادھر فلانا ڈمکانا, اور پتہ نہیں کیا کیا. ان کی عجیب ہی زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہے. میرا بیان سنا انہوں نے کہ جن بھگانے کا بہترین علاج یہ ہے کہ علاج کرانا چھوڑ دو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو آصب اور روحانیات اور مسائل, اور یہ نظر آ گیا, فلانا نظر آ گیا, چڑیل نظر آ گئی, بھوت نظر آ گیا, چیزیں گھر سے غائب ہو رہی ہیں, اس کا بہترین علاج کیا ہے کہ علاج کرانا چھوڑ دو. لیکن بہت کانفیڈنس کے ساتھ, ٹرائی کی نیت سے نہیں کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, پھر تو اور خراب ہو جائے گا. یہ نیت کر کے مر جاؤں, پاگل ہو جاؤں, دماغی توازن خراب ہو جائے, تعویذ گنڈوں سے دور رہنا ہے. کسی عملیات فلیتے پلیتے کے پاس, نہ کسی مفتی کے پاس, نہ بزرگ کے پاس, کہیں بھی نہیں جانا, بھلے مر جاؤں میں. ان گھر والوں نے ایسا ہی کیا. میرا بیان سنا تو اللہ کا شکر ہے, کل کی رپورٹ ہے, سب فٹ فاٹ ہو گئے تھوڑے دنوں میں. فلیتے پلیتے آپ, میں نے دیکھا ہے انگریزوں کے گھر میں جن چڑیل بھوت, بولو, نہیں ہوتے. جیپنیز کے گھر میں جن چڑیل بھوت کہیں ایک بھی نہیں ہے کہ یہ. اچھا, میں ایک دفعہ وہاں, ایک کراچی کا ایک مشہور علاقہ ہے, وہاں گیا تو ہر دوسرے گھر میں چڑیل ہے, جن ہے, آصب ہے, بھوت ہے. تو جہاں بھی کوئی روحانی عملیات والا بندہ آئے گا, وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے. تو ان سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن چڑیل سے جان چھڑانے کا طریقہ, علاج کی فکر ہی چھوڑ دو. اور مزید اگر ہائی ڈوز چاہتے ہو کہ آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ پاورفل ہو جائے کہ جنات آپ کو دور سے دیکھ کے بھاگیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علاج کرنے والے کو برا بلا بھی کہنا شروع کر دو, اور چیلنج دو کہ تو ہمارا کچھ بگاڑ کے دکھا. یعنی کسی عامل کے پاس جاؤ, بولا یار تو جن لے آ یار, آج دیکھتا ہوں تجھ میں کتنا تب پڑے. سمجھ رہے ہو؟ اس اسٹائل میں رہو گے, خوش رہو گے. باقی جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا. اگر کوئی بزرگ کسی کو تعویذ دے دیں, شرعی گنجائش ہے اس کی. ہر آدمی کا ایمان ایک لیول کا نہیں ہوتا, تو اس لیے بھی باز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا تو شرکیہ تعویذ لے لے گا جا کے. لیکن حقیقت یہی کہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. سعودیہ میں کسی پہ آتا ہے جن چڑیل, دبئی میں ایک آدمی 15 سال شارجہ میں رہ کر آیا, پشاور کا تھا. کہہ رہے 15 سال میں شارجہ میں ایک جن نہیں دیکھا میں نے. پشاور پہنچا ہوں تو ہر دوسرے گھر میں جن ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ پشاور میں عملیات دم درود والے ہیں, شارجہ میں دم درود والے اریسٹ ہو جاتے ہیں. اور کوئی بس آخری سوال لیتے ہیں, پھر مجھے اجازت دیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ تھا کہ ٹک ٹاک کی ارننگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, حلال حرام؟ دیکھو, ٹک ٹاک کی ارننگ مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہے. اگر وہ جائز کنٹینٹ ہے, مطلب ایڈورٹائز کی ہے, نہیں مطلب یہ آپ کے بیانات وغیرہ, جس طرح شارٹ کلپس. یوٹیوب, ٹک ٹاک, ان کی ارننگ بیانات کی نہیں ہوتی, ایڈورٹائز کی ہوتی ہے. تو اگر ناجائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ ناجائز ہے, جائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو ارننگ جائز ہے. ناجائز ایڈورٹائز نہیں کہہ رہا, ناجائز چیز کا ایڈورٹائز, دونوں میں فرق ہے. ایک ہے ایڈورٹائز ناجائز چیز کا, جیسے شراب کا ایڈ چل رہا ہے اور داڑھی والے صوفی مولوی صاحب اس کو لے کے پیش کر رہے ہیں, اس کی ارننگ حرام ہے, یہ مولوی صاحب کی وجہ سے حلال نہیں ہو جائے گی. ایک ہے زمزم کا ایڈ پیش کیا جا رہا ہے اور پیش کرنے والی خاتون ہے ادھورے لباس میں,
تو اس ایڈورٹائز کو تو ناجائز کہیں گے, لیکن ناجائز چیز کا ایڈورٹائز نہیں ہے یہ. جس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چیز جائز ہے اور پیسے اسی کے مل رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچ رہے ہیں لڑکیوں کے ذریعے, تو لڑکیوں کو بٹھانا غلط ہوگا. ارننگ لڑکیاں دکھانے کی نہیں مل رہی, ارننگ کس کی مل رہی ہے, موبائل کی مل رہی ہے. تو اس لیے یوٹیوب پہ اگر کوئی ناجائز اشتہار چلتا ہے, لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز جائز ہے, تو پھر ارننگ بھی جائز ہے. اور اگر اشتہار جائز ہے لیکن جس چیز کا اشتہار ہے وہ چیز ناجائز ہے, تو ارننگ بھی ناجائز ہے. کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے, شکر ہے. بس آخری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میری سسٹر نے جو ہے وہ ایک بچی اڈاپٹ کی ہے, تو اس کی میرے بہنوئی کے لیے وہ ظاہر نامحرم ہوگی, تو اس کے لیے اگر میڈیکلی ٹریٹمنٹ کے تھرو اگر میری سسٹر جو ہے وہ رضاعت کراتی ہیں تو یہ عمل ٹھیک ہوگا, اس سے جو ہے وہ محرم ہو جائیں گی؟ آپ کوشش تو یہ کریں نا, جو آپ کی بہنوئی ہیں نا, ان کے بھابھی وغیرہ ہوں جن کے جو فیڈ کراتی ہیں, ان کا دودھ پلوا دیں. یعنی شوہر کے کسی بہن کا دودھ پلوا دیں یا بھابھی کا دودھ پلوا دیں. ان کی بہن تو نہیں ہے, بہن نہیں ہے, میرے بہن نہیں ہے, بھابھی اگر فیڈ کرا رہی ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھابھی کے شوہر جو ہیں اس کے رضائی باپ بن جائیں گے, اور آپ کے بہنوئی رضائی چچا یا تایا بن جائیں گے. اس چچا تائے تک جاتا ہے یہ رشتہ, تو اس طرح کر کے دیکھیں. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ اگر کسی کے بال جو ہیں وہ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہتر عمل کیا ہے, کہ مطلب آپ کلر لگاؤ یا آپ کلر نہیں لگاؤ؟ اچھا, ویسے بال سفید ہونا تو ڈاکٹروں کا شعبہ ہے نا, وہ بتاتے ہیں بال سفید ہونے میں کیا کرنا ہے اس کو. باقی کلر لگانا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کے والد کو دیکھا نا سفید بال ہیں, تو آپ نے فرمایا غیروہا, کچھ پورے الفاظ عربی مجھے یاد نہیں آ رہے, کچھ غیروہا کے الفاظ ہیں, ان کا رنگ تبدیل کرو, وجتنبوا السواد, لیکن کالے رنگ سے بچو. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بہتر ہے. اور ویسے 40 سال سے پہلے اگر ہو جائے نا تو کالے کرنا بھی جائز ہے, اور کلر لگانا تو افضل ہے, کیونکہ 40 سال سے پہلے آپ جوان ہو تو اللہ کہتے ہیں جو ہو وہ نظر آؤ نا. اور خاص طور پر جب آپ اکیلے نہیں رہتے, آپ کے گھر میں آپ کی بیگم بھی ہے, تو بیگم کو سفید بالوں سے حیا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ تو جیسے مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے, اگر آپ کی بیوی کے پورے بال وائٹ ہو گئے, اسی بیماری سے بھی ہو گئے, تو آپ چاہو گے نا کہ یار کچھ کلر لگا لیا کرو, ورنہ میں چاہتا ہوں کہ تم دم کرو پھر میرے جن بھگاؤ میرے. تو جب آپ چاہتے ہو کہ بھائی اس کے بال کلرفل ہو, تو اسی طرح جب شوہر ہو کسی کا, تو عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں کسی بیماری سے بال اگر سفید ہو گئے, بڑھاپا نہیں آیا ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں دیکھنے میں کوئی جوان آدمی لگے. میں جب 2013 میں نے حج کیا, میں نے پوری مکمل ٹنڈ کرائی تھی, اس طرح پھرا تھا میں نے مکمل ٹنڈ. سنت ہے یہ, زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد میں جب بھی حج بھی عمرے پہ جاتا ہوں قصر کرتا ہوں, ٹنڈ نہیں کراتا, حالانکہ قصر کرنے میں کم ثواب ہے. لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, انہوں نے کہا کہ یار آپ کی 4 بیگمات ہیں, ٹنڈے منڈے ہو کے گھر میں جاؤ گے. تو یہاں ٹھیک ہے بھائی شریعت میں کہ گھر والوں کی خواہش نہیں ہے کہ ٹنڈ کرا کے آؤ. تو میں نے کہا چلو یار, اللہ میاں نے اجازت اسی لیے دی ہے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے, ایک والا تو ٹنڈ کرا کے چلا جائے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے آدمی, کہاں کہاں ٹنڈ دکھائے. تو وعلیکم السلام. چلیں کافی ہے میرا خیال ہے. وہ بھائی کافی دیر سے سوال پوچھنے کی کوشش میں, بس ان کا سچی مچی کا آخری سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب, ایک درینہ مسئلہ ہے اگلی صف کا, کہ لوگ صف میں مل جل کر کھڑے ہونے میں اور گھس کر کھڑے ہونے میں فرق نہیں کرتے. تو کیا اس طرح سے اگلی صف میں جگہ حاصل کرنا ٹھیک ہوگا؟ اور کوئی شخص, جیسے میں خود یہ کوشش کرتا ہوں کہ وڈرال کر دیتا ہوں, تو کیا مجھے اگلی صف کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اگلی صف کا تذکرہ کیا ہے تو جلدی آنے کا بھی تذکرہ کیا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے جمعے میں جو سب سے پہلے آتے ہیں تو ان کو ایسے جیسے اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے, لیکن اس میں الفاظ ہیں وَلَمْ يَتَخَطَّ الرِّقَابَ, لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ آئے. تو اس طرح سے صفوں میں گھسنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو, گردن پھلانگ رہے ہو یا جگہ ہے نہیں, ٹھستا چلا جا رہا ہے بیچ میں, تو یہ تو ناجائز ہے نا. صف اول میں نماز پڑھنا مستحب ہے, لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے. جب حرام اور مستحب میں ٹکراؤ ہوگا تو حرام کام سے اجتناب کیا جائے گا. جیسے آج کل مٹی کے ڈھیلے واش روم میں آپ یوز نہیں کر سکتے, علماء کہتے ہیں ناجائز ہے, اس لیے کہ مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنا سنت ہے. واش روم میں آپ یوز کرو گے, پکے واش روم ہے, واش روم بند ہوگا. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں مسجدوں میں کہیں شہر میں نماز پڑھنے جاتے تھے,
ایک برتن رکھا ہوتا تو اس میں مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے تھے گندے, اتنی گھن آتی تھی اس کو دیکھ کے. تو وہ جو گھن آ رہی ہے وہ تو تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہے نا, تو تکلیف سے بچنا ضروری ہے. اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی نے ڈھیلے سے استنجا کرنا ہی ہے تو ٹیشو پیپر یوز کرے واش روم میں, مٹی کا ڈھیلا یوز نہ کرے, کیونکہ پکے واش روم میں جو یہ اس سے گندگی ہوتی ہے. تو ایسے ہی صفحے اول میں اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا, بھیڑ کو ایسے ٹکرے مار مار کے جانا, لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے جانا, کچلتے ہوئے جانا, بھائی حجر اسود کا بوسہ لینا سنت عمل ہے, لوگوں کو تکلیف سے بچانا ایک فرض عمل ہے. تکلیف میں ڈال کے اگر آپ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کا. تو اس لیے یہاں بھی ایسے ہی ہے, صفحے اول میں آئیں لیکن تھوڑا پہلے آ جائیں.